وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذی. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، 3 حرفوں سے مل کر بنا ایک مختصر سا لفظ یعنی موت، جب یہ لفظ زبان سے نکل کر کسی کے کان کے پردے سے ٹکراتا ہے تو بدن کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، جسم اور بدن پر لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ موت خداوند قدوس کا اٹل قانون ہے۔ اس دنیا میں بہت سے بندے آئے، کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حق تعالی شانہ کے وجود کا انکار کیا، کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، آخرت کے دین کا انکار کیا، حساب و کتاب کا انکار کیا، مگر موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، نہ کوئی ہوا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا جو موت کا انکار کرنے والا۔ یہ اللہ تعالی کا ایک اٹل قانون ہے اور اس کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے۔ موت ہے کیا چیز؟ اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کو سواری بنایا اور روح کو اس کے لیے سوار بنایا، جیسے ایک بائک ہوتی ہے، کار ہوتی ہے، سواری کہلاتی ہے، اور ایک اس کا چلانے والا ہوتا ہے جو سوار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا جسم سواری ہے اور اس پر سوار ہونے والی چیز روح ہے۔ جب روح کا تعلق اور رشتہ جسم سے ختم ہو جاتا ہے، اس وقت جو حالات آتے ہیں اس کا نام موت رکھا جاتا ہے۔ روح کا رشتہ بدن کے تمام اعضاء سے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روح کی حیثیت بدن کے ساتھ ایسی ہے جیسے ارکے گلاب کی گلاب کے ساتھ، کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ گلاب کی پتیوں میں ارک کہاں ہے تو ظاہری بات ہے کہ ساری چیزوں میں ہے، تو ٹھیک اسی طرح روح کا رشتہ بدن کے ساتھ ایسا بھی ہے۔ تو جب روح کا رشتہ بدن سے ختم ہو جاتا ہے، اس وقت جو حالت پیدا ہوتی ہے
یا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام موت رکھا جاتا ہے۔ روح کا رشتہ بدن سے ختم ہونے پر 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کے اعضاء سے جو رشتہ روح کا تھا وہ ختم ہوا تو اب اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں ہیں مگر بندہ دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، زبان ہے چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کلام نہیں کر سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا۔ اعضاء کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ رشتہ ختم۔ دوسری حالت پیدا ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ختم۔ آپ کہیے کہ بھائی فلاں کا انتقال ہوا تو کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا، کسی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، کسی کا خالو، کسی کا پھوپھا۔ یہ رشتہ داریاں روح کے بدن سے جدا ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری حالت، جو چیزیں اب تک انسان کی نظروں سے اوجھل اور غائب تھی، یعنی عالم امثال کی چیزیں، عالم آخرت کی چیزیں، وہ اب انسان کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے۔ جب تک بدن میں جان تھی، روح تھی، بندہ فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، جنت و جہنم کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آخرت کے احوال کا مشاہدہ نہیں کر سکتا تھا، مگر جہاں روح کا رشتہ بدن سے ختم ہوا اب اس پر دوسرے عالم کی چیزیں منکشف ہو گئی۔ اب فرشتے بھی اس کو نظر آ رہے، 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے اس کے آخری وقت میں پہنچتے اور بندہ ان تمام کو دیکھتا ہے۔ اب ملک الموت بھی اس کو دکھائی دے رہے، اس بندے کو جنت بھی دکھائی جا رہی ہے، اس کو جہنم بھی دکھائی جا رہی ہے۔ وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی روح کو لے کر پروردگار کے دربار میں پہنچایا گیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اب بندہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا روح کے نکلنے کی وجہ سے یہ 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن پاک کی مختصر آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موت کا مزہ ہے کیسا؟ میٹھی چیز ہے، کڑوی ہے، کھٹی ہے، تیکھی ہے، کیسی ہے؟ ظاہری بات ہے اس کو پرکھنا ہوگا کہ موت کا مزہ ہے کیسا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، بہت ہی سمجھدار، ذکی، فہیم، دانش مند۔ جب ان کے انتقال کا آخری وقت آیا تو ان کے فرزند نے ان سے کہا، ابا جان آپ جب تک صحت مند تھے، تندرست تھے تو فرماتے تھے کاش کوئی ایسا سمجھدار بندہ ہوگا جو موت کے آخری احوال کو میرے سامنے پیش کرتا، بیان کرتا۔ اب آپ ہی اس آخری احوال پر پہنچے ہیں، بتا دیجیے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا، اس وقت مجھ پر جو حالات گزر رہے ہیں وہ الفاظ کی پکڑ سے باہر ہے، میں ان احوال کو الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو صرف اتنا کہتا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رضوا جو ایک پہاڑ کا نام ہے وہ میری گردن پر رکھ دیا گیا ہے، میرے پیٹ میں خاردار کانٹے دار ٹہنی ہے،
اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک معمولی سوراخ میں سے میری روح پاس ہو رہی ہے، گزر رہی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا۔ کعب احبار پہلے یہود کے بڑے عالم تھے، بعد میں ایمان لے آئے۔ ان سے پوچھا کہ موت کی شدت کیا ہوتی ہے، آپ ذرا بیان کیجیے۔ کعب احبار نے بڑا خوبصورت جواب دیا، امیر المؤمنین، ایسے سمجھو کوئی کانٹے دار خاردار ٹہنی حلق سے پیٹ تک اتاری جائے اور اس کا کانٹا آنکھوں میں پیوست ہو جائے، پھر اس کو جھٹکا دے کر کھینچا جائے تو اس وقت جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ موت کے وقت بلکہ اس سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موت کی شدت آروں سے چیرے جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے اور دیگچیوں میں زندہ پکائے جانے سے زیادہ دشوار ہے۔ اگر قبرستان سے کوئی مردہ اٹھ کر تمہارے سامنے آ کر صرف موت کی کیفیت کو بیان کر دے تو تم دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جاؤ گے۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کے 100 وار سے زیادہ بھاری ہے، یعنی تلوار کے 100 وار کو برداشت کر لینا آسان موت کے مقابلے میں۔ اور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال القبور کے بعد بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا اور ان کی روح پروردگار کے دربار میں پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نے عرض کیا، پروردگار ایسے جیسے زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جائے، اور ایک روایت میں ہے ایسے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزہ دیا تھا کہ آپ مردے کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، 4 مردوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں وہ چاروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو 4تھے مردے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام ابن نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے سینکڑوں سال پہلے کا ہے۔ قوم نے کہا کسی پرانے مردے کو زندہ کرے تو مانے، کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ سام ابن نوح کی قبر پر آپ کو لے گئے، آپ نے وہاں کھڑے رہ کر فرمایا، قم بإذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو سام ابن نوح زندہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہاری داڑھی کے سر کے بال سفید کیسے؟ تمہارے زمانے میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے سفید بال تو ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے، تمہارا زمانہ تو ان سے پہلے کا ہے، تو پھر بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو یہ سمجھا قیامت قائم ہو گئی، اس کی دہشت سے میرے بال سفید ہو گئے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ۔ قوم کو معجزہ دکھایا کہ دیکھ لیا۔ اب سام ابن نوح سے کہا اندر تشریف لے جائے اپنی قبر میں، کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ارے بھائی میں تو صرف اپنی قوم کو معجزہ بتلانا چاہتا تھا، کہ ٹھیک ہے ایک شرط پر جاؤں گا، جب سے میرا انتقال ہوا ہے، میری روح پرواز کی ہے،
موت کی تلخی اور کڑواہٹ اب تک میرے حلق میں محسوس ہو رہی ہے، اگر وہ دور ہو جائے تو میں جانے کو تیار ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی سام ابن نوح کا جواب یہ تھا کہ موت کی کڑواہٹ اور تلخی کو میں اب تک محسوس کر رہا ہوں، یہ ہے موت کا ذائقہ جو ہر نفس کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی روایات میں امت کو موت کی تیاری اور یاد دہانی کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، جس میں سے ایک روایت وہ ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا جائزہ لے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، عاجز اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بھروسہ اور تمنا آرزویں کرے، وہ عاجز ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثروا ذکر هذه اللذات، لذتوں کو بہت ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک روایت میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، بعض صحابہ کو کسی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو خوب یاد کرتے تو تم ایسا نہ کرتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے قبر کیا اعلان کرتی ہے؟ قبر اعلان کرتی ہے انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ وہ اعلان کرتی ہے انا بیت الغربتی، میں اجنبیت کا گھر ہوں۔ وہ اعلان کرتی ہے انا بیت الوحدتی، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ وہ اعلان کرتی ہے انا بیت الدور، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تو ذرا میرے اندر آ کر تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، کیا برتاؤ کرتی ہوں۔ ترمذی شریف میں ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے شرم کرو، ایسے شرم کرو جیسا کہ شرم کا حق ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، صحابہ کرام عرض کرتے پیارے آقا ہم اللہ سے شرم کرتے ہی ہیں۔ فرما وہ مطلب نہیں جو تم سمجھتے ہو، اللہ سے شرم کرنے کا مطلب ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، یہ پہلا مطلب آدمی اپنے سر کی اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرے، یعنی آنکھوں کی حفاظت کرے اجنبیوں کو دیکھنے سے، زبان، کان، منہ کہ اس سے حرام لقمہ نہ پہنچائے، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اللہ سے شرم کرنے کا مطلب ہے آدمی اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے اطراف کی چیزوں کی، پیٹ کے اطراف میں اوپر کی جانب دل، نیچے کی جانب شرم کا ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اور اللہ سے شرم کرنے کا مطلب ہے وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، آدمی موت کو اور موت کے بعد گل جانے،
سڑ جانے، ریزہ ریزہ ہو جانے، بوسیدہ ہو جانے کو کبھی فراموش نہ کرے، بلکہ اس منظر کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا۔ اللہ سے شرم کرنے کا مطلب ہے کہ جو آدمی آخرت کا امیدوار ہے اس کو چاہیے وہ دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ جس نے ایسا کیا تو اس نے اللہ سے ایسے شرم کی جیسا کہ شرم کا حق ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے موت کیوں رکھی ہے؟ کتنا اچھا ہوتا موت نہ ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا پروردگار سے کہ آپ نے کتنے خوبصورت انسان بنائے، پھر ان کو موت دے کر مار دیا۔ مارنا تھا تو پیدا نہیں کرنا تھا، پیدا کرنا تھا تو مارنا نہیں تھا۔ فرمایا آپ کھیتی کیجیے، ہم جواب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی کی، تیار ہو گئے، کاٹنے بیٹھ گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ بونا تھا تو کاٹنا نہیں تھا، کاٹنا تھا تو بونا نہیں تھا۔ پروردگار اس میں انسانوں کی خوراک بھی ہے، جانوروں کی خوراک بھی ہے۔ نہ کاٹوں تو انسان کو اس کی خوراک کیسے ملے گی، جانور کو اس کی غذا کیسے ملے گی؟ اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ انسان کو انسان کی اور جانور کو جانور کی خوراک مل جائے۔ فرمایا موسیٰ موت بھی تو ہم نے اسی لیے رکھی ہے کہ وہ بندے بھی ہیں جو نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناتے ہیں، وہ بندے بھی ہیں جو برے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بھی بناتے ہیں۔ موت نہ ہو تو اہل جنت کو جنت کیسے ملے گی، اہل جہنم کو جہنم کیسے ملے گی؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر موت نہ ہو تو پھر دنیا میں جینے کے لیے جگہ ہی نہ ہو۔ اگر اب بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد حیات ہوتی تو پھر ہم کہاں اپارٹمنٹ بناتے، کوئی جگہ رہتی ہمارے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کچھ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں تاکہ دنیا آباد رہے۔ دنیا کی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں سلسلے رکھے ہیں، آنے کے بھی جانے کے، اس لیے موت رکھی گئی۔ اور تیسری وجہ، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتی ہے۔ جو بندہ مومن ہے اس کے لیے موت ایک تحفہ ہے، اور موت اس کے لیے، اس بندے مومن کے لیے اپنے حقیقی محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ۔ اس لیے موت کے منظر کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا وقت اپنی نگاہ کے سامنے رکھے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور موت 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 پڑھنا شروع کریں، بلکہ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہے اس کی تیاری کرنا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو 3 فائدے ہوتے ہیں، اور جو موت کو بھول جاتا ہے اس کو 3 نقصان ہوتے ہیں۔ جو موت کو یاد کرتا ہے اس کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اس کو بہت جلدی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عبادات میں لطف اور مزہ آنے لگتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دل کی بادشاہت نصیب ہو جاتی ہے۔ برخلاف جو موت کو بھول جاتا ہے اس کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس کو عبادت میں مزہ بھی نہیں آتی، اور اس کا دل حرص اور لالچ کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے کا اصل مطلب ہے آخرت کے منظر کو سامنے رکھ کر اس کی تیاری کریں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو ایک شکل یہ ہے کہ قبرستان جاتے رہنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا، اس کی ایک خاص وجہ تھی، بعد میں اجازت دی، فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور فلا تزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا،
اب قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دہانی کرتی۔ نمبر 2، کسی مردے کے غسل میں شریک ہونا، اس کو نہلانا، یہ موت کی یاد کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بے جان لاش تمہارے لیے غور و فکر کے واسطے مؤثر نصیحت ہے۔ کسی کو تختے پر لٹا ہوا دیکھتے ہو تو آنکھیں بھر آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اور اسی طرح موت کو یاد کرنے کی ایک شکل ہے کہ کسی کے جنازے میں شریک ہونا۔ ایک روایت میں ہے جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے۔ 1 قیراط یہ حدیث کے لفظ ہے، اور اس کی وضاحت آئی ہے، وہ قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب احد پہاڑ ہے کتنا؟ چوڑائی میں 3 کلومیٹر، لمبائی میں 6 کلومیٹر کا ہے۔ اور جو جنازے کے ساتھ تدفین میں قبرستان میں شریک ہوتا ہے اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ یہ چند راستے ہیں موت کی یاد دہانی کے لیے۔ قبرستان آتے جاتے رہنا، کسی میت کی تدفین میں جنازے میں شریک ہونا، اس کے غسل میں شریک ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک افسوس کے ساتھ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے نمازیوں میں سے ایک نمازی ان کی جگہ خالی ہو گئی۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ خان صاحب جمعہ کے دن 75 سال کی عمر گزار کر اللہ تبارک و تعالی کی دیوار رحمت میں منتقل ہو گئے۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے پوری تعلیم مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی تھی، اور اس زمانے میں اشرفیہ مدرسہ چنارواڑ مسجد کے پاس چلا کرتا تھا۔ آج بھی ہے مگر وہاں مکتب چلتا ہے۔ پہلے عالم کلاس تک کی تعلیم وہیں ہوتی تھی، اور میں نے ابھی 3 ہفتے پہلے جب ڈھابیل جانا ہوا تھا حضرت مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہ سے پوچھا، بلکہ انہوں نے سامنے سے پوچھا کہ ہمارے دوست کا کیا حال ہے۔ ہمارے دوست سے مراد مولانا غلام مصطفیٰ صاحب۔ میں نے کہا بالکل اچھے ہیں، پیروں میں کچھ تکلیف ہے۔ پھر میں نے پوچھا آپ ساتھ میں پڑھے؟ کہا ہم لوگ 9 سال ساتھ میں پڑھے۔ 9 سال ساتھ میں پڑھے۔ ان کے اساتذہ میں حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عبد الغنی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم ابو شفا صاحب، مولانا آدم صاحب پالن پوری، مولانا حبیب اللہ صاحب پالن پوری، مولانا یوسف صاحب بوڈانیہ، بندے کے نانا مرحوم قاضی ماما صاحب، اور ان کے ایک استاد اب بھی حیات ہیں جو انگلینڈ میں ہے، مولانا مفتی سید مصلح الدین صاحب بروڑی۔ 84 سال کی عمر ہے، وہ اب بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے۔ اور ایک استاد جن کی پچھلے سال یہاں ملاقات ہوئی تھی حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تمام حضرات سے پڑھ کر 1966 میں یہ دونوں حضرات ساتھ میں فارغ ہوئے تھے، تو آج 75 سال کی عمر میں مولانا کا انتقال ہوا۔ جمعہ کا دن ملا۔ میں ایک روایت سناؤں گا آپ کو، ترمذی شریف کی 1074 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، کہ جو مسلمان بندہ جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے اور عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ روایت سامنے آ گئی، اب ختم ہو گئی بات، آگے
ہم ان کی درجات کی بلندی کی دعا کر سکتے ہیں. مغفرت کا پروانہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا. اللہ تعالی حضرت کو درجات عالیہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا